ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لنا ولظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ بہترین پرہیزگار مومنوں کو تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے. ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہ کے آلودگی سے بچا رکھیے، اور یہی بہترین زاد آخرت و قبر ہے. ارشاد خداوندی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ آیت ہے سورہ شمس کی. اس آیت میں خداوند تبارک و تعالی نے ایک بہت عظیم مہم مطلب بیان فرمایا ہے، اور وہ مطلب بھی 10 مرتبہ قسم کھانے کے بعد، 10 قسموں کے بعد اس مہم مطلب کو بیان فرمایا. جیسا کہ آپ سورہ شمس میں آپ پڑھتے بھی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا. قسم سورج کی جب وہ طلوع ہو جائے، والقمر اذا تلاہا. قسم چاند کی جب دن کے پیچھے، سورج کے پیچھے چل پڑے. والنہار اذا جلاہا. قسم دن کی جب دن روشن ہو جائے. واللیل اذا یغشاہا. قسم رات کی جب تاریکی چھا جائے. والسماء وما بناہا. قسم آسمان کی اور قسم اس کی جس نے اس کو بنایا، یعنی اللہ نے اپنی ذات سے بھی قسم کھایا. والسماء وما بناہا. قسم آسمان کی اور قسم اس کی جس نے اس آسمان کو بنایا. والارض وما طحاہا. قسم زمین کی اور قسم اس کی جس نے اس زمین کو بچھایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. قسم انسان کی نفس روح کی اور قسم اس خالق کی
جس نے اس نفس کو پیدا کیا اور بہترین طریقہ سے پیدا کیا اور برابر کیا۔ یہ 10 قسموں کے بعد اللہ نے وہ مہم مطلب کو بیان فرمایا، وہ کیا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ پھلا پایا، کامیاب ہوا وہ انسان من زکاہا جس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، نامراد ہوا، ناکام ہوا جس نے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا۔ حدیث رسول اسلام سے افضل الجہاد جہاد النفس ہے، تمام جہاد سے، تمام جہادوں سے افضل جہاد جہاد نفس ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا، اپنے نفس کو مغلوب کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو پاؤں تلے روننا، یہ سب سے بڑی جہاد ہے۔ ایک مجاہدین کا ٹولہ، ایک گروپ، محمد آل محمد صلی اللہ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے محاذ پہ گئے، جنگ کی لڑے، کافروں کے اوپر، کفار کے اوپر فتح یاب ہو کر، کامیاب ہو کر واپس جب رسول اسلام کی خدمت میں آئے تو رسول اسلام نے اس مجاہد گروپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مرحبا لقومن، اس گروپ کے اوپر، ان مجاہدین کو آفرین ہو جنہوں نے جہاد اصغر کو تکمیل کیا، جنہوں نے جہاد اصغر کو پایا یا تکمیل تک پہنچا، یعنی چھوٹا جہاد کو پایا یا تکمیل تک پہنچایا۔ اس وقت تک یہ ارشاد رسول اسلام تک جہاد کتنا قسم کا ہے یہ اصطلاح متعارف نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر محاذ میں جنگ کرنا، دشمن کے اوپر فتح یاب ہونا، کامیاب ہونا، دشمن کو شکست دینا جہاد اصغر ہے تو پھر جہاد اکبر کون سا ہے؟ رسول اسلام نے فرمایا، جہاد اکبر نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ اور یقیناً انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کو پاؤں تلے رون دے، وہ انسان صاحب کرامت ہو جاتا، اولیاء اللہ میں سے ہو جاتا، ولی خدا ہو جاتا۔ جس طرح آپ کے پاس رسول اسلام کے اصحاب کے کرامتیں موجود ہے، مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی کرامتیں موجود ہے، اور ادھر کرم میں سابقہ آپ مشران ہمیں سناتے ہیں مرحوم شیخ رجب علی کے بارے میں کہ وہ بھی صاحب کرامت تھے۔ بہت سی کرامتیں مرحوم پیش نماز کی آغاز صاحب کی آپ نقل کرتے آپ کے ساتھ ہے۔ انسان جب نفس کے اوپر کنٹرول کرتا تو وہ صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک داستان آپ کی خدمت میں ذکر کروں اور پہلی خطبہ کو ختم۔ وہ داستان یہ ہے کہ انسان صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔ ایک مومن نقل کرتا کہ میں مصر میں چلا گیا، مصر میں ایک لوہار کے دکان میں چلا گیا تو میں نے دیکھا وہ لوہار گرم لوہا کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر آگ سے نکالتا
اور وہ جو چیز بنانا چاہتا بنا کر اور پھر جناب علی آگ میں رکھتا. آپ جانتے ہیں گرم لوہا کو تحجیر کے ذریعے سے نکالا جاتا، ہاتھ کے ذریعے سے نہیں نکالا جاتا. تو وہ مومن کہتا میں نے دیکھا کہ سرخ گرم ہو کر سرخ ہوا لوہا ہاتھ سے اس آگ سے نکالتا، بنا کر اسی میں رکھتا. میں نے اپنے طور پر سمجھا یقیناً یہ کوئی ولی خدا ہوگا. میں اس کے قریب چلا گیا، قریب جا کر سلام کیا، اے ولی خدا تم پر میرا سلام ہو، تم نے یہ کمال کیسا حاصل کیا کہ گرم لوہا کو اپنے ہاتھ میں نکالے اور آپ کا ہاتھ نہ جل جائے، کیسا یہ کمال آپ نے حاصل کیا؟ اس نے سلام کا جواب دیا، کہا میں نے کوئی ولی خدا ہوں، نہ کوئی خاص مخصوص افراد میں سے ہوں، میں ایک عام بندہ ہوں بلکہ میں ایک گناہگار بندہ ہوں. میرا داستان اس طرح ہے. اپنے داستان کو بیان کیا. اس نے بتایا میں اپنی دکان میں لوہار کا کام میں مصروف تھا، اتنے میں ایک بہت حسینہ جمیلہ عورت میرے پاس آئی، جو اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی جمیلہ اور حسینہ عورت کو میں نے نہیں دیکھا. میرے پاس آئی اور اس نے کچھ کھانے کی چیزیں مانگی. میرے بچے یتیم ہیں اور بھوکے ہیں، مرنے کے قریب ہے، مجھے کوئی کھانے کی چیز دے دو. وہ لوہار کہتا کہ میں نے ان سے ناجائز مطالبہ کیا، گناہ کی دعوت دی، معصیت کی دعوت دی. اگر آپ میری اس دعوت کو قبول کرتے میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. اس عورت نے انکار کیا، چلی گئی. پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ آ گئی اور کہا میرے بچے مر رہے ہیں تو مجھے قبول ہے. تو کہتا ہم دونوں ادھر سے ایک خلوت جگہ کی طرف نکلے، ایک خلوت گھر میں آئے اور میں نے اندر سے دروازوں کو بند کر دیا، تالے لگائے. تو اس عورت نے پوچھا آپ یہ دروازوں کو کیوں بند کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے اچانک کوئی نہ آ جائے اور ہمیں اس سے معصیت کے حالت میں کوئی نہ دیکھے، پھر تو جناب معاشرہ میں تذلیل ہوگی، شرمندگی ہوگی. تو اس عورت نے کہا بندہ خدا آپ لوگوں سے شرم محسوس کرتے، لوگوں سے گھبراتے، لیکن وہ رب جلیل، وہ رب کریم جس کے نظروں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، تو آپ خالق سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس عورت نے لڑکتا ہوا بدن کے ساتھ اس نے کہا آپ معصیت سے باز آ جاؤ، گناہ سے باز آ جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تمہیں خدا دنیا کی آگ بھی نہ جلائے اور جہنم کی آگ بھی نہ جلائے. وہ لوہار کہتا میں خواب غفلت سے بیدار ہوا اور میں نے توبہ کی اور معصیت سے باز آیا اور اس عورت کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے کر بھیج دیا. اسی رات میں نے خواب میں دیکھا ایک آواز میری کان سے ٹکرا رہی ہے. آواز آ رہی اے بندے خدا تم نے میرے خاطر میری معصیت نہیں کی، گناہ ترک کر دیا، اور جس عورت نے آپ کے لیے دعا کی تھی، جس کو جو دعا کی تھی وہ دعا میں نے قبول کی، اور دنیا میں بھی آگ آپ کو نہیں جلائے گی اور جہنم کی آگ بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی. انسان نفس کے اوپر کنٹرول کرے تو ولی خدا بن جاتا، صاحب کرامت بن جاتا. دعا ہے
ہم سب کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔ پروردگارہ بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین ہمارے دلوں کو نور معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما۔ پروردگارہ ہمارے سینوں کو محبت اہل بیت سے لبریز فرما۔ پروردگارہ دنیا میں محمد اور آل محمد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، قیامت میں ان کے پرچم کے سائے تلے سعادت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔